کتابوں میں احادیث کو پڑھ کر کیا ان پر عمل کیا جا سکتا ہے؟ اگر اتنا ہی آسان ہوتا تو اجتہاد کا تو دروازہ ہی بند ہو چکا ہوتا اب تک۔ عرض خدمت یہ ہے کہ دیکھیں احادیث دو طرح کی ہیں۔ اچھا، ایک اس سے پہلے ایک سوال تھا کہ تاریخی باتوں میں تقلید کی جا سکتی ہے نہیں کی جا سکتی، اس میں میں نے عرض کیا تھا کہ ان کا کیونکہ عملی طور پر اتنا اثر نہیں ہے، لہذا جس بات پہ آپ کو اطمینان آ جائے اس پہ آپ اس کو مان سکتے ہیں، جس پہ اطمینان نہ ہے اس کو نہ مانیں۔ یہ ایک اس اعتبار سے وہاں کا مسئلہ تھا۔ اب آج جو ہے احادیث کو کتابوں میں دیکھ کر اس پر عمل کرنے کے حوالے سے جو پوچھا گیا ہے، تو اگر ہم احادیث کو تقسیم کریں تو مختلف موضوعات کے اعتبار سے تو مختلف موضوعات کے اوپر احادیث موجود ہیں۔ اچھا، کچھ احادیث ایسی ہیں کہ جو امامت اور امام کے مراتب و معارفی کے جس کا تعلق امام اور امامت سے یا حجت خدا سے اس سے مربوط ہیں، تو وہ آٹومیٹکلی اصول دین میں چلی جائیں گی، اور اس کو صرف حدیث پڑھ کر عقیدہ بنانے کا مطلب کا مسئلہ جو ہے وہ پچھلی دفعہ بڑی تفصیل سے آ چکا تھا کہ اصول دین میں ذمہ داری زیادہ ہے فروع دین کی نسبت، لہذا صرف پڑھ کے آپ عقیدہ مثلا نہیں بنا سکتی، بلکہ ایسی حدیث ہونی چاہیے کہ جو علمی اعتبار سے حجت شرعی بن سکے۔ اچھا، یہ ایک لفظ ہے، میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا، شاید کچھ باتیں تھوڑی سی پچھلی گفتگو میں بھی آئی ہوں گی، لیکن صرف ایک کیونکہ یہ لفظ آج شاید ریپیٹ ہو تھوڑا سا، تو ایک اس کی وضاحت ضرور سمجھتا ہوں کہ یہ حجت سے مراد کیا ہوتی ہے، حجت شرعی۔ دیکھیں، حجت کے لغوی معنی ہیں ایسی چیز کہ جس کے ذریعے کسی پر دلیل قائم کی جا سکے، ما یحتج بہ، جس کے ذریعے دلیل قائم کی جا سکے، اس کو کہتے ہیں حجت۔ لیکن جب ہم اصطلاحی معنی میں آتے ہیں اور علمی معنوں میں آتے ہیں، حجت یعنی تقریباً یہی معنی محفوظ ہے اس کے اندر، حجت یعنی معتبر دلیل شرعی کہ جس کے اوپر آپ اعتماد کر سکیں، ایسی معتبر دلیل شرعی کہ جس کے اوپر انسان اعتماد کر سکے اور اس کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے اس مطلب کو خدا یا رسول یا ائمہ علیہم السلام کی طرف نسبت دے سکے، اس کو کہتے ہیں حجت، حجت شرعی۔ مثلا فرض کریں، حالانکہ یہ ساری مثالیں فرضی ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ ساری مثالیں جو میں بنا رہا ہوں آپ کی خاطر لیے، یہ سب فرضی مثالیں ہیں ابھی صرف مطلب کو سمجھانے کے لیے۔ حالانکہ چلیں ایک غیر فرضی مثال بھی دے دوں، اصلی مثال، مطلب فرض یہ کریں آپ کے مثلا ایک کپڑا ہے، آپ کو نہیں پتہ نجس ہے یا نجس نہیں ہے، دو عادل گواہوں نے آ کے شہادت دے دی شہادت کی شرائط کے ساتھ کہ جی یہ نجس، تو یہ ان کی گواہی آپ کے لیے حجت شرعی ہے، یعنی شریعت نے اس گواہی کو آپ کے لیے دلیل مانا ہے، لہذا آپ جو ہے اس کو نجس سمجھتے ہوئے اس سے آپ اجتناب کریں یا اس کو پاک کریں، تو اور کل کو خدا کی بارگاہ میں پہنچے تو خدا آپ کو کہے جی آپ نے اتنا سارا پانی کیوں ضائع کیا، اسراف کا جرم آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا۔ میں نے کون سا اسراف کیا؟ آپ نے ایک پاک چیز کو اتنا رگڑ رگڑ کے دھویا اور گھس گھس کے دھویا، کہ بابا وہ تو نجس تھی، نہیں تو وہ تو خدا کہے گا مثلا وہ تو پاک تھی، آپ کہیں گے نجس تھی، پھر آپ خدا کو کہیں گے بینہ قائم ہوا تھا، شہادت قائم ہو گئی تھی اور شہادت کو تو نے ہمارے لیے حجت بنایا تھا، تو یہاں پہ بھی پروردگار عالم خاموش ہو گئے۔ اب یہاں پر اس بات کے بعد پروردگار عالم کے پاس کوئی عذر نہیں ہے کہ وہ آپ کو عقاب کر سکے یا عذاب دے سکے، بس حجت ایسی دلیل کہ جس کو شریعت نے معتبر مانا ہے کہ جس کی بیس پر آپ سامنے والے کے سامنے ڈٹ سکیں، آسان الفاظ میں عرض کر رہا ہوں کہ جس کی بیس پر آپ کسی مد مقابل کے سامنے ڈٹ سکیں، اس کو کہتے ہیں حجت شرعی۔
درست. بس اصول دین میں ایسی حجت شرعی ہونی چاہیے کہ جو شریعت کی طرف سے آپ کے لیے معتبر مانی گئی ہے. لہذا صرف آپ نے ایک روایت پڑھی جس میں کوئی مطلب امام کے بارے میں لکھا ہوا تھا، آپ اسی کو اپنا عقیدہ اور مذہب بنا لیں، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ دلیل معتبر ہونی چاہیے اور اس کے اوپر آپ کا اعتماد ہونا چاہیے. یہ ہو گئی وہ احادیث کے جن کا تعلق معارف اسلامی، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت اس پورے چیپٹر سے ہے، کیونکہ روایتوں میں توحید بھی بیان ہوئی ہے، روایتوں میں عدل الہی کا بھی تذکرہ آیا ہے، نبوت، امامت، قیامت، یہ سب کچھ آپ کو روایتوں میں ملے گا، احادیث میں ملے گا. تو ان سے مربوط جتنی بھی روایتیں ہیں وہ اس وقت تک قابل عمل نہیں ہیں جب تک وہ اعتبار کی حیثیت سے اس درجے تک نہ پہنچ سکیں کہ جو شریعت کا مطلوبہ درجہ ہے. اگر شریعت کے مطلوبہ درجے کے اعتبار سے وہ کی حیثیت سے وہ روایت ہے تو وہ حجت بنے گی، اور حجت بنے گی تو وہ ہمارے لیے پھر قابل اعتماد اور قابل عمل ہو سکتی ہے. البتہ یہ اس فرض پہ بات ہو رہی ہے کہ آپ فہم حدیث رکھتی ہوں، حدیث سمجھ سکتی ہوں. یہ خود ایک مرحلہ ہے حدیث سمجھنا. ممکن ہے آپ حدیث سے کچھ معنی، کیونکہ دیکھیں بہت سارے الفاظ ہمارے اردو میں اور عربی میں کامن الفاظ ہیں. اینی ممکن ہے ایک روایت میں ایک ایسا لفظ استعمال ہوا ہو جو عربی اور اردو کا کامن لفظ ہو، آپ جو معنی کر رہی ہوں وہ اردو کے حساب سے کر رہی ہوں، اور اس کا جو معنی اصل معنی ہو، جو مطلوبہ معنی ہو، وہ عربی کے اعتبار سے، اور دونوں معنوں میں فرق بھی بنتا ہو. ایک بہت مشہور مثال جو دی جاتی ہے، بعض علماء نے بھی یہ مثالیں دی ہیں، حالانکہ ایک معنی کے اعتبار سے یہ مثال صحیح بھی ہے، اور وہ یہ کہ مثلا لفظ فتنہ، صحیح نا، لفظ فتنہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے. آیا دونوں کا ایک ہی معنی ہے؟ اردو میں جب فتنے کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ فساد کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ممکن ہے عربی میں ایک معنی یہ ہو، لیکن عربی کا فتنے کے لفظ کا ایک اور معنی آزمائش کا معنی ہے، امتحان و آزمائش کا. لہذا آیہ قرآنی انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اب آپ اپنے حساب سے معنی کر رہی ہوں، اللہ اپنے حساب سے معنی کر رہا ہوں، تو دونوں کے معنی میں کتنا بڑا ڈفرینس آ جائے گا کہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں، ان کے ذریعے تمہارا امتحان لیا جائے گا. آپ یہ معنی کریں کہ مال اور اولاد جو ہے وہ فساد کا ذریعہ ہیں اور سبب فساد ہیں. تو اصل بعض اوقات یہ مشکلات بھی ہو جاتی ہیں، لیکن اس فرض پہ بات ہو رہی ہے کہ فہم حدیث سے قطع نظر لیکن دو اعتبارات ہوتے ہیں. پھر وہی والی بات ہے، بات سے بات نکلتی ہے. ایک روایت میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اس کی دلالت، کس مطلب پر وہ دلالت کر رہی ہے، کیا مطلب سمجھانا چاہ رہی ہے، جس کو آپ مفہوم روایت کہہ لیں، مضمون روایت کہہ لیں، معنی روایت کہہ لیں، درست. ایک تو اس کی دلالت کے اعتبار سے بحث ہے کہ یہ کس مطلب پہ دلالت کر رہی ہے. ایک مطلب دوسری جو اعتبار اس میں ہوتا ہے وہ اس کی سند کے اعتبار سے ہوتا ہے، اس کے معتبر ہونے کے اعتبار سے. یہ دو الگ الگ جہات ہیں. ابھی ہماری جو گفتگو ہے وہ اس کے معتبر ہونے کی جہت سے کہ اگر یہ دلیل، یہ روایت معتبر نہ ہو تو دلالت سمپل سی بھی ہو، دلالت یہ ہو کہ اللہ ایک ہے، درست. لیکن اگر سند قابل قبول نہیں ہے اس کی تو آپ اس روایت کے مطابق عمل نہیں کر سکتے. یعنی آپ کو نہیں پتہ اللہ ایک ہے یا اللہ چار ہیں، آپ کے سامنے یہی روایت آئی جس کی سند آپ کے لیے قابل قبول نہ ہو، تو آپ یہ روایت دیکھ کر کے جی اللہ ایک ہے آپ نہیں کہہ سکتی کہ اللہ ایک ہے. یعنی آپ کے عقیدے کی دلیل ایک ایسی روایت بنے کہ جس روایت کی سند قابل قبول نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا ان شارٹ، درست. بس اگر عقیدے سے ریلیٹڈ روایات ہیں تو اس کی سند کا مسئلہ آتا ہے. جب تک سند کا اعتبار ثابت نہ ہو اس وقت تک آپ اس کو اپنا عقیدہ نہیں بنا سکتی. یہ تو ایک حصہ ہو گیا. اسی طریقے سے روایتوں میں کچھ روایتیں علم غیب کے بارے میں، پیغمبر نے فرمایا کہ سیاتی زمانوں کے اس زمانے میں یہ ہوگا اور وہ ہوگا اور ایسا ہوگا اور ویسا ہوگا.
خوب. حالانکہ ان کو ایک طرف رکھتے ہیں ابھی, اس کو میں عرض کرتا ہوں. ابھی یہ 2 کیٹیگریز ہو گئیں. تیسری کیٹیگری روایتوں کی روایات الاحکام, جن کے اندر فروع دین اور احکام کو بیان کیا کہ نماز مثلا اگر شک ہو جائے تو کیا کرنا ہے, اور کہاں نماز واجب ہے, اور کہاں نماز قصر ہے, اور کہاں نماز تمام ہے, اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. جتنے بھی احکام ہیں فروع دین آپ کے, ان سے ریلیٹڈ جتنے بھی روایات ہیں ان کو روایات احکام سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ تیسری کیٹیگری ہو گئی. چوتھی کیٹیگری آپ بنا سکتے ہیں روایات کی, وہ روایات کہ جس کے اندر اخلاق اور اخلاقیات سے ریلیٹڈ روایات ہوتی ہیں. 3 لوگ خدا کی نگاہ میں بہت مثلا پسندیدہ ہیں, 5 لوگ خدا کی نگاہ میں, جتنے بھی ہدیت الشیعہ آپ نے 3 اور 5 اور 1 اور 2 اور 7 اور 9 اور 14 اور 40 تک میرے خیال میں وہاں پہ گئی ہیں باتیں. یہ ساری روایات عام طور پر روایات اخلاق ہوتی ہیں کہ جن کا تعلق اخلاقیات سے ہے. اپنے کردار کو اچھا بنانا, کون سی چیزیں آپ کی کردار سازی کرتی ہیں, کون سی چیزیں آپ کی کردار سوزی کرتی ہیں, درست, کون سی کردار بناتی ہیں, کون سی کردار بگاڑتی ہیں. یہ روایات اخلاقیات ہو جائیں گی. عقائد کا تو عرض کر دیا, احکام کا بھی مسئلہ عقائد والا مسئلہ ہے. وہ روایات جو روایات احکام ہیں وہ بھی جب تک معتبر نہ ہو آپ کے سامنے آ گئے. جیسا مثلا ایک بہت, میں نے کہا نا کہ ایک جو اچھا کام نہیں ہوا میرے حساب سے, برا کام ہوا, وہ یہ کہ اصل جو مدر بکس ہیں ان کے جو ترجمے کیے گئے, مثلا بحر الانوار کا ترجمہ ہو رہا ہے, اصول کافی کا ترجمہ ہو گیا, اب اپنا اللہ نیکی دے وسائل الشیعہ کا ترجمہ کر دیں, تہذیب الاسلام کا ترجمہ کر دیں. یہ اچھا کام نہیں ہوا. اس کا اثر یہی ہے جو میں بولنے جا رہا ہوں کہ اب ہر جس کے ہاتھ میں کتاب آئی, مولوی کہتا ہے کہ جی خمس دینا واجب ہے, اس میں روایت موجود ہے, اس میں روایت موجود ہے کہ ہم نے اپنے شیعوں پر خمس کو معاف کر دیا. اب عوام کو تو وہ زیادہ اچھی لگے گی نا, مولوی کی بات کبھی بھی اچھی نہیں لگے گی عوام کو, اور پھر مولوی کی بات امام کی بات کے مقابل میں الٹی ہو تو اور ہی بری بات ہو گئی. منتہا یہ جو مولوی اگر یہ بات کہتا ہے وہ ایک روایت نہیں, باقی اس کے علاوہ تو روایتیں جا کے دیکھو آپ, ایک بڑی تعداد روایتوں کی جو خمس کو واجب بنا رہے ہیں. اس کے مقابلے میں اگر اکا دکا روایت میں کہیں یہ آ گیا تو میں نے شاید پہلے بھی آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کبھی بھی روایتیں ہمیشہ ایسے نہیں کرتے ہیں کہ آپ نے کوئی بھی ایک روایت, ایک اپنی پسند کی روایت نکال لی اور بس اسی کو لے کے گھومتے رہیں پھرتے رہیں اور اسی کے اوپر سارا دین بنائیں. آپ اس چیپٹر سے ریلیٹڈ جتنی بھی روایتیں ہوتی ہیں دونوں کو سامنے رکھا جاتا ہے, پازیٹیو نیگیٹو, پھر نتیجے نکالے جاتے ہیں کہ کیا امام کہنا چاہتے ہیں. ورنہ ہمیشہ سے یہی ہوگا کہ آپ کو جو پسند ہوگا وہ آپ لیں گی. جس کو مثلا ایک گروہ ایسا جن کو نمازیں پسند ہیں تو وہ ساری نمازوں والی روایتیں لے کر آتے ہیں, جن کو عزاداری پسند ہے وہ خالی عزاداری والی روایتیں لے کر آتے ہیں. حالانکہ مگر ان میں کوئی منافات ہے کہ عزادار نمازی نہیں ہو سکتا, کہ نمازی عزادار نہیں ہو سکتا, تو قابل جمع ہے نا روایتیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بالآخر اگر ایک عزادار ہے تو اس کو بہرحال نمازی بھی ہونا چاہیے, یا ایک نمازی ہے تو اس کو حتماً عزادار بھی ہونا چاہیے. اس لیے کہ یہ دونوں ایسا نہیں کہ آپ ماتم کریں تو نماز کی چھٹی ہو جائے, نماز پڑھ لیں تو ماتم کی چھٹی ہو جائے, اور دونوں میں سے آپ ایک ہی کام کر سکتے ہیں, یا ماتم کر لیں یا نماز پڑھ لیں, دونوں ہو سکتے ہیں جمع. اور ایک بڑی تعداد ہے جو عزادار بھی ہیں. مثلا آپ لوگوں نے شاید وہ تصویریں دیکھی ہوں گی آغا وحید و آغا تبریزی کے نمازی بھی تھے اور عزادار بھی تھے. پا پیادہ جلوسوں میں شرکت کی انہوں نے, پا برہنہ جلوسوں میں شرکت کی انہوں نے. تو یہ قابل جمع چیزیں ہوتی ہیں, اور جمع کر کے پہلے نتیجے نکالے جاتے ہیں. ہمیشہ ایسا نہیں کرتے کہ کوئی ایک پکڑ لی دوسری چھوڑ دی, دوسری پکڑ لی پہلی چھوڑ دی. تو یہاں پہ بھی صورتحال یہی ہے کہ جتنی بھی روایات احکام ہیں اس کو دیکھ کر آپ کوئی عمل نہیں کر سکتے. جی روایت میں تو یوں آیا ہے, تو آپ کو کیا پتہ یہ روایت جس میں یوں آیا ہے اس کی سند کیسی ہے, آیا معتبر ہے معتبر نہیں ہے, فقہا نے اس کو قبول کیا. اچھا یہ بھی میں آپ کی خدمت میں نے کہا نا, یہاں ایک نہیں مشکلات ہیں اس چیپٹر کے اندر, اجتہاد کے اندر. این ممکن ہے بعض اوقات, بعض فقہا کا یہ نظریہ باقاعدہ
کہ ایک روایت سند کے اعتبار سے انتہائی معتبر، اس کے باوجود فقہا نے اس کے مطابق فتویٰ بھی نہ دیا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ کیسے ہوگا کہ ایک طرف سے تو آپ سند اتنا کریں، پھر جب معتبر سند مل جائے تو فتویٰ بھی نہ دیں؟ تو اب یہ ساری کچھ علمی بحثیں جو میں یہاں نہیں چھیڑنا چاہتا ہوں، لیکن یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات، اور اس کی وجوہات ہوتی ہیں کہ ایک روایت ہو جو آپ مثلا لے کر بیٹھیں، آپ مجتہدہ بنیں، آپ نے ایک مسئلے پر ریسرچ کرنا شروع کی، آپ کو ایک روایت ملی اتنی معتبر کہ آپ اس کے اعتبار کے حساب سے سمجھیں، راویوں کا نام دے کر آپ کے جس کو کہیں تعجب سے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کہ اتنے معتبر راوی ایک ہی روایت کے بیان کر رہے ہیں، اور جب اس کے مقابل میں آپ نے فتووں میں ریسرچ کرنا شروع کی کہ کس مجتہد نے اس کے مطابق فتویٰ دی ہے، تو آپ کو کوئی مجتہد ہی نہیں ملے جو اس کے مطابق فتویٰ دے۔ تو بعض اوقات یہ بھی مشکلات ہو جاتی ہیں۔ اب مجتہد حل کرتے ہیں ان گتھیوں کو کہ یہ کیسے سالو ہوں گی، کیونکہ مجتہدین یہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس قسم کی صورتحال ہو تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ روایت جعلی ہے، بنائی گئی ہے، 4 موٹے موٹے نام ڈال دیے اور نسبت دے دی امام کی طرف کہ نام ایسے ہو کہ آپ کہیں کہ یار ان میں تو کوئی بحث ہی نہیں ہے، اور یہی چیز سبب بنتی ہے کہ اتنے سارے فقہا نے، ان کے سامنے بھی یہ روایت تھی، انہوں نے اس کے باوجود فتویٰ نہیں دیا۔ تو الا ماشاء اللہ مشکلات ہیں اس کے اندر، لہٰذا عملی روایت کوئی بھی ہو جو آپ کو فروع دین کے اعتبار سے واجب و حرام کی بات کر رہی ہو، فتوے آپ اس میں سے کوئی فتویٰ نہیں نکال سکتی، چاہے وہ مجتہد کے فتوے کی جتنی ہی مخالف کیوں نہ ہو یا جتنی ہی موافق کیوں نہ ہو، آپ اس پر اعتماد کرتے ہوئے اپنا عملی طور پر اپنا نظریہ اس کو بنائیں، نہ مجتہد کے فتوے کو، تو یہ بات آپ کے لیے قابل قبول، عوام کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ عوام کے خواص میں سے بھی وہ علماء کی جو درجہ اجتہاد پر فائز نہیں ہیں، ان کے لیے بھی یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔ یعنی میں بھی اگر یہ کرنا چاہوں تو آپ کی طرح میں بھی، میرے لیے بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ میں مجتہد تو نہیں ہوں۔ جب مجتہد نہیں ہوں تو میں بھی مقلد ہوں، لہٰذا میں کہوں کہ اگر فتوے کو سائڈ میں رکھوں گا، نہیں یہی روایت بس میرا مذہب اور دین ہے اور میں اسی کے مطابق عمل کروں گا، تو یہ میں بھی نہیں کر سکتا اور آپ بھی نہیں کر سکتے، اس میں ہم دونوں برابر ہیں۔ درست؟ خوش ہو جائیں آپ لوگ۔ عرض خدمت یہ ہے کہ یہ احکام کی روایتیں ہو گئی، بس احکام اور عقائد ہو گئے ایک سائڈ پر۔ باقی جو بچہ علم غیب کے حوالے سے، اس میں اگر وہی والی بات ہے کہ کوئی ایسی باتیں ہیں کہ جو انسان کے اخلاق اور اخلاقیات سے تعلق ہیں، کردار سازی سے تعلق ہیں، آخری زمانے کے حالات میں اخلاقی وظائف سے مربوط ہیں، تو یہ پھر اخلاقیات کی روایت کے ساتھ مل کر ایک بن جائیں گے، اور ان کا قانون یہ ہے، اخلاقی روایات پر عمل کرنے کا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی روایت آپ کے سامنے آتی ہے کہ جو مثلا آپ کو کہتی ہے کہ یہ کر لو اور ویسا کر لو، یا مثلا اجر و ثواب کے حوالے سے جو میں پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ مثلا فرض کریں 25 ذوالقعدہ آ رہی ہے، 25 ذوالقعدہ کا روزہ رکھنا مستحب ہے۔ اب یہاں پر آپ کہہ کہ جی صحیح ہے، آپ مذہب نہیں بنا سکتی اپنی، اس کو مستحب قطعی نہیں مان سکتی، لیکن رضا کی نیت سے آپ کر سکتی ہیں۔ آپ اس عنوان سے کہ روایت میں یہ بات آئی ہے اور آئمہ نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی عمل بیان ہو اور اس پر کوئی ثواب کا وعدہ کیا گیا ہو، اور اگر تم اس ثواب کو حاصل کرنے کی خاطر اس عمل کو انجام دو، تو چاہے ہم نے نہ بھی کہا ہو، پروردگار عالم اپنے فضل و کرم سے تمہیں وہ اجر و ثواب دے دے گا۔ تو اس قسم کی روایتیں آپ ان روایتوں کی وجہ سے ان پر عمل کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، چاہے ان کا تعلق آپ کے عمل سے ہو، لیکن ان کو عقیدہ نہیں بنا سکتے۔ اس کے مطابق آپ کہیں گے فتویٰ یہ ہے، تو فتویٰ نہیں آپ دے سکتی، لیکن عملی طور پر رجا کی نیت سے آپ ان احادیث کی روشنی میں عمل کر سکتے ہیں۔ اور جو اخلاقی روایتیں ہیں جناب، ان کے اوپر بھی عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ بالآخر یا وہ آپ کے اخلاق کو بنا رہی ہوں گی یا آپ کے بری عادتوں کو چھڑوا رہی ہوں گی۔ حالانکہ وہی والی بات ہے کہ اس نیت سے کہ ممکن ہے امام علیہ السلام نے فرمایا ہو، آپ اس کے مطابق عمل کر لیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اخلاقیات کی روایات کے اوپر بھی آپ وہی والی بات ہے، لیکن عقیدہ آپ بنانا چاہیں کہ یہی ہے دین، یہ تو آپ کسی بھی جگہ پہ نہیں کر سکتی۔ کوئی بھی کیٹیگری ہو روایتوں کی، آپ صرف اس وجہ سے کہ روایت میں آیا ہے اور ایک کتاب میں آپ نے روایت پڑھی ہے، اس کو آپ اپنا عقیدہ، اپنا نظریہ، اپنا مذہب نہیں بنا سکتے، نہ عملاً، نہ اخلاقاً، نہ عقائداً، اور نہ ہی مطلب معرف کے اعتبار سے۔
درست. ہاں عملی اعتبار سے ان کے مطابق عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ ہو گیا جناب آپ کا پہلا مسئلہ. برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.